آج کی گفتگو میں دو چیزیں میں نے عرض کرنی ہیں۔ ایک چیز اس ماہ مقدس جو ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے اس کے حوالے سے، اور دوسرا چونکہ ذی الحج قربانی سے جڑا ہوا ہے تو پھر قربانی کے حوالے سے، قربانی کے تصور کے حوالے سے۔ تو میں چونکہ قرآن مجید کا ایک طالب علم ہوں اور قرآن مجید سے شغف رکھتا ہوں، اور ہم بہت کچھ پڑھتے پڑھاتے ہیں، بہت ساری بزرگوں کی کتابیں، اور وہ پڑھنی بھی چاہیے، لیکن دل بہت دکھتا ہے کہ جس کو پڑھنا اللہ اور اللہ کے رسول نے فرض قرار دیا ہے، اور جو میرے محبوب نبی کے قلب اطہر پر نازل ہوئی ہے کتاب، وہ قرآن مجید ہے۔ یعنی میں اگر کچھ بھی نہیں پڑھتا اور صرف قرآن کو پوری طرح پڑھ کے سمجھ لیتا ہوں تو قبر میں، حشر میں وہ میری بخشش، میری نجات کے لیے وہ پورا مکمل قرآن کا لائے عمل کافی ہے۔ اور اگر میں بہت کچھ پڑھ کے جاتا ہوں، فلاں بزرگ کی کتاب، بہت ساری چیزیں، اور ہم قرآن سے ہی دور ہیں جو ہماری اصل ہے، تو پھر ہمارے لیے اس سب کے باوجود نجات کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ تو لہٰذا میرے ایک اپنا ذوق اور طریقہ کار ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ماہ ہے، ماہ مقدس ذی الحج، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے کون سے پہلو بیان کیے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی جب میں نے بھی اس کو دیکھا تھا۔ تو عام طور پر 2 مہینے ہیں جو قرآن مجید میں اپنے نام کے ساتھ ذکر ہیں، ان کے معاملات تذکرہ ہیں، ایک رمضان اور ایک یہ ذی الحج۔ ذی الحج کے 11 پہلو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، 1 2 نہیں، 11 پہلو، اور 11 پہلو قرآن مجید نے کسی اور مہینے کے بیان نہیں کیے۔ اس سے اس ماہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ غور فرمائیے، زیادہ تر سورہ الحج کے اندر ہے معاملات، بیانات، اس کے علاوہ کچھ دوسری صورتوں میں بھی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلی بات جو اس ماہ کے تعارف میں فرمایا، یہ حج کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ حج کا۔ اور حج کیا ہے؟ حج ایک عبادت ہے، لیکن اگر غور سے دیکھیں تو حج خود بھی عبادت ہے اور کئی عبادتوں کا مجموعہ بھی ہے۔ یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں حکم عبادت بھی ہے اور تمام عبادات کو جمع کرنے کا حکم بھی موجود ہے۔ آپ سفر کرتے ہیں، سفر بھی حج۔ آپ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، خرچ کرنا بھی ایک عبادت۔ آپ پھر نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی عبادت۔ پھر آپ قربانی کرتے ہیں، وہ بھی عبادت۔ پھر آپ طواف کرتے ہیں، وہ بھی عبادت۔ تو آپ گنتے جائیں، حج کے جتنے مناسک ہیں وہ سب الگ الگ بھی عبادات ہیں، اور ان کو جمع کر کے اللہ نے اس کو ایک بڑی عبادت کی صورت قرار دے دیا، جس کو ہم حج کہتے ہیں۔ سورۃ الحج میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ دوسرا پہلو جو اس کا بیان ہوا ہے وہ بڑا خوب ہے۔ ہر پہلو کے اندر بھی ایک پہلو اللہ بیان کرتا ہے۔ دوسرا پہلو سورہ الحج کی آیت نمبر 27، 28، 26 میں بیان ہوا۔ فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِيهِ أَيَّامٍ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں تم جانور پر چھری پھیرتے ہو اور اس کا خون بہا اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو۔ ذرا غور کیجئے، خون بہانا اور جانوروں پر اللہ کا نام لینا، صرف اللہ کا نام لینا، اس کے اندر کیا پیغام ہے؟ ہم سب ذبح کرتے ہیں، ہم سب چھریاں چلاتے ہیں، اور ہمارے سامنے جانور ذبح ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہاں پر جو یہ کہا کہ جانور ذبح کرتے ہو اور اللہ کا نام لیتے ہو، اللہ کے اسم سے ذبح کرتے ہو، یہاں یہ پیغام ہے کہ جو کام ہے بندہ بشر تو کر، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر۔ اللہ کے ہاں کام کی قبولیت یا عدم قبولیت اس کے کم یا زیادہ ہونے پر منحصر نہیں۔ وہ کسی عمل کو اس لیے رد نہیں کرتا کہ وہ عمل تھوڑا ہے، اور وہ کسی عمل کو اس لیے قبول نہیں کرتا کہ وہ عمل بہت زیادہ ہے۔ یہ تھوڑے یا زیادہ کا یہ والا معیار، کم و بیش والا، یہ ہمارے ہاں ہے۔ اللہ کے ہاں تھوڑے یا زیادہ کا معیار نہیں ہے، بلکہ اگر تھوڑے میں بھی اخلاص اور للہیت اور متوجہ الی اللہ ہونا، اور اس عمل سے مقصود اگر صرف اللہ کی ذات ہے، تو وہ اللہ کے ہاں بڑا ہے۔ اور اگر بڑا عمل کر کے بھی مقصود کسی فرد واحد کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، تو وہ بڑا عمل بھی اللہ کے حضور میں چھوٹا ہے، اللہ کے حضور میں چھوٹا ہے۔ تو یہ ہمیں پیغام ہے کہ جب تم ذبح کرتے ہو، پھر اس کے اندر ایک اور پیغام ہے کہ تم کیا جانور کو ذبح کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، مگر اپنی خواہشات کو ذبح نہیں کرنا چاہتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ جو تمہارے نفس کے اندر وہ خیالات ابھرتے ہیں جو ناجائز ہیں، جائز خواہشات تو اللہ رستہ دیتا ہے، ناجائز خواہشات کو روکنے کا حکم دیتا ہے۔ تو تم یہ تو کرتے ہو کہ چھری پھیرو جانور پر اور اللہ راضی ہو، تو اپنی خواہشات پر چھری کب پھیرو؟
اگر تم میں اتنا ضبط نفس ہی نہیں ہے اور نفس اتنا تہذیب یافتہ ہی نہیں ہے کہ تم اس پر چھری پھیر کر اللہ کی رضا کا دروازہ کھولو، تو تم سمجھو کہ پھر خالی جانور پر چھری پھیرنا اصل مقصود نہیں ہے۔ یہ ایک پیغام ہے کہ اس کے بعد باری تعالیٰ میں خود پر بھی چھری پھیروں گا اور اپنی خواہشات پر بھی چھری پھیروں گا۔ یہ تیسرا پہلو، دوسرا پہلو بیان ہوا تھا۔ پھر تیسرا پہلو قرآن مجید نے جو بیان کیا وہ بڑا خوب ہے۔ قرآن مجید نے کوئی عبادت ایسی بیان نہیں کی، انفرادی عبادت بھی، جس کا معاشرتی اور فلاحی پہلو ساتھ نہ رکھا ہو۔ پھر فرمایا کہ یہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو، فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، یہ جو جانور ذبح کرتے ہو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور جو غریب ہیں، فقیر ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو بھی کھلاؤ۔ تو آپ دیکھیے سبحان اللہ، کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جو عبادت اللہ نے لوگوں کی فلاح کے ساتھ جوڑی نہ ہو۔ نماز ایک انفرادی عبادت ہے، مگر جماعت کے ساتھ حکم اس لیے ہے کہ پتہ لگے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ نماز میں انفرادی عبادت ہے، مگر صیغے سارے جمع کے اس لیے ہیں کہ ہدایت پتہ لگے کہ صرف مجھے نہیں، میرے مولا میرے ساتھ میرے ساتھیوں کو بھی دے۔ فطرانہ ایک انفرادی عبادت ہے نماز روزہ، لیکن روزے کی قبولیت کو فطرانے سے اس سے مشروط اس لیے کیا تاکہ پتہ لگے کہ باری تعالیٰ میں کلّا بھوکا پیاسا رہا، لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میری وہ بھوک پیاس تیرے ہاں مقبول ہو۔ اللہ چاہتا ہے وہ اس لیے مقبول ہوگی کہ اب تو کسی بھوکے کو پھر کھلا فطرانے کی صورت میں۔ تو ہر عبادت کے ساتھ مالی عبادت، لوگوں کی فلاح و بہبود کو اللہ نے جوڑ کے رکھا۔ اگر آپ کبھی غور فرمائیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معجزات ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ معجزات فلاحی نوعیت کے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ حضور پانی کو، کھانا ایک بندے کا ہے وہ 1400 کو کھلا دیتے ہیں، پانی ایک پیالہ ہے وہ کتنوں کو پلا دیتے ہیں، کھجوریں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ٹوکری ہے وہ سینکڑوں لوگ کھا جاتے ہیں۔ تو کبھی معجزات پر اس طرح بھی غور کریں کہ ہر معجزے سے بڑا پن دکھانا مقصود نہیں تھا، بلکہ بعض معجزات سے فلاح، لوگوں کی فلاح مقصود تھی۔ اب ہم وہ معجزہ نہیں دکھا سکتے، لیکن وہ اپنی جیب سے نکال کے اس معجزے کی عملی صورت تو لوگوں کو کر کے دکھا سکتے۔ پھر اگلا پہلو جو قرآن مجید نے بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ یہ جو جب تم چھری پھیرتے ہو، یہ چھری یہ ہے کہ، اور اس پر بھی شکر ادا کرو کہ اللہ نے جانوروں پر تمہیں قوت دے دی کہ تم اس پر چھری پھیر سکتے ہو۔ تو اس کے اندر پیغام یہ ہے کہ جب تم چھری پھیرتے ہو وہ سر تسلیم خم کر چکا ہوتا ہے۔ اگر جانور ہو کر اللہ کے حضور سر تسلیم خم کر سکتا ہے تو تم تو بندے ہو اور پھر اللہ کے محبوب کے امتی ہو اور پھر قرآن کے مخاطبین ہو، کیا تم اپنا سر تسلیم خم نہیں کر سکتے؟ یعنی جانور سر تسلیم خم کر رہا ہے اور ہم انسان ہو کر سر تسلیم خم نہیں کر رہے۔ یہ سب پریکٹیکل باتیں ہیں جو قرآن اس قربانی کے ذریعے اور ان آیات مطہرہ میں ہمیں بتا رہا ہے۔ پھر اگلا پہلو بتایا کہ تم ان کو تو دیتے ہو، وقت چونکہ بڑا کم ہوتا ہے تو میں آیات سے ہٹ کے براہ راست بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ پھر اگلا پہلو بتایا کہ جو مانگنے آتے ہیں ان کو تو تم دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اس کو بھی دو جو مانگتا نہیں ہے اور وہ قناعت کر کے گھر بیٹھا ہوا ہے، مگر تمہیں معلوم ہے کہ اس کو مٹن کھائے 2 ماہ ہو چکے ہوں گے، اس کو بھی دے کر آؤ۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تکبیر بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، چونکہ یہ اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے دن ہیں۔ ان دنوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ محبوب رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو زمین پر جو دن محبوب ہیں وہ سب سے زیادہ یہی دن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وَالشَّفْعِ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے قرآن مجید میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو تابعین نے پوچھا کہ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ اس سے کیا مراد ہے؟ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ان 10 راتوں کے۔ تو اتفاق رائے سے تقریباً مفسرین کا اتفاق ہے کہ ان 10 راتوں سے اور دنوں سے جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے 10 راتوں کی، وہ ذوالحجہ کی یہ 10 راتیں، 10 راتیں۔ یہ وہ 11-12 پہلو تھے جو قرآن مجید مختلف انداز میں اس ماہ کے زیر بحث لایا۔ اس سے سب سے پہلے تو ہم نے فیض حاصل کرنے کے لیے اور برکت کے لیے قرآن کا پیغام سمجھ لیا کہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس میں
ایک عاجزی کا پہلو ہے، لہٰذا جانور کو چھوڑو تم بھی عاجز بنو۔ اس میں ایک اللہ کے لیے قربان ہونے کا پہلو ہے، لہٰذا محض جانور تک مت رہو، خود بھی قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرو۔ اس میں ایک جھک جانے کا پہلو ہے، جانور کو مت جھکاؤ، خود بھی جھکنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اس میں لوگوں میں بانٹنے کا ایک پہلو ہے، صرف جانور کا گوشت مت بانٹو، خوشیاں بھی بانٹو، علم بھی بانٹو، خیرات بھی بانٹو، حکمت بھی بانٹو۔ یہ وہ حکم قرآن مجید نے ان پہلوؤں کو بیان کیا۔ اب اگر اس کا ایک پورا بڑا جائزہ لیں تو جو دوسرا حصہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ حصہ ہے قربانی کا، قربان کرنے کا۔ قربانی کیا ہے؟ پورے دین کا اگر خلاصہ میں عرض کروں تو وہ قربانی ہے۔ کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا کچھ نہ کچھ قربان کیے بغیر۔ میں اپنے گھر سے آیا، صاحبزادہ صاحب کے فون پر، پیر صاحب کے حکم پر یہاں پر آیا، میں نے اپنا وقت قربان کیا۔ یہ لوگ آئے، آپ لوگ آئے، وقت قربان کرنے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو اپنی خواہشات اور اپنی بھوک اور پیاس کو قربان کرتے ہیں۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنا مال قربان نہیں کرتے۔ ہم حج پر جاتے ہیں، اپنا مال، وقت، فیملی سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ کوئی ایک عمل بتائیے جس میں بغیر قربانی کے کچھ ہو رہا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے ڈسپلن ہی ایسا رکھا ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ میرے آنے کا مقصد کیا تھا؟ علم کتاب، تعلیم حکمت، ان سب کا نچوڑ کیا بتایا؟ تزکیہ نفس۔ کیا تھا دین کا نچوڑ؟ تزکیہ نفس۔ اور تزکیہ نفس سارا قربانی ہے، یعنی نفس کے اندر جو ایسے رجحانات اٹھتے ہیں جو نہیں اٹھنے چاہیے، ان رجحانات کو روک لینا اور ان کو قربان کر دینا، بس یہ تزکیہ نفس ہے۔ ہر شے کے اندر ایک سیکریفائس کا پہلو ہے، ہر شے کے اندر قربانی کا پہلو ہے۔ قربانی کے بغیر دین کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ کی خواہشات پوری ہوتی رہیں، آپ کے جذبات پورے جائز یا ناجائز پورے ہوتے رہیں، آپ کے جو دل میں آئے بے حیائی وہ کرتے رہیں، جو بے راہ روی وہ کرتے رہیں، یعنی آپ اپنے اوپر کوئی بند نہ باندھیں اور یہ سمجھیں کہ دین کا تصور آپ کے اندر آئے اور دین آپ کے اندر راسخ ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ دین جڑا ہوا ہے قربانی کے ساتھ۔ کیسے جڑا ہوا ہے؟ بائبل، اچھا صرف قرآن نہیں ہے، بائبل کو دیکھیے، 300 سے زائد مقامات پر بائبل میں قربانی کا ذکر ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم کے سفر پڑھیے بائبل کے اندر، جہاں جاتے تھے رکتے تھے، ایک عبادت گاہ بناتے تھے، ایک قربان گاہ بناتے تھے، اور ابراہیم نے یہ پیغام دے دیا تھا کہ جہاں پر عبادت ہوتی ہے وہاں پر قربانی ہوتی ہے، جہاں نماز ہوتی ہے وہاں نفس کی قربانی ہوتی ہے، خواہشات کی قربانی ہوتی ہے، تکبر اور رعونت کی قربانی ہوتی ہے، اور یوں غلامانہ ہاتھ باندھ کے تم کھڑے ہوتے ہو اللہ کے حضور۔ عبادت تو ہے لیکن اس کے اندر یہ قربانی کا پہلو بھی ہے۔ آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھا، اور جہاں دوستوں قربانی نہیں ہوتی وہاں دین کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں۔ سیدنا ابراہیم کو مرکزیت کیوں حاصل ہے؟ ابراہیم نے سب سے پہلے وحی الہی آئی، کیا ابراہیم اٹھ، بلکہ ابراہیم نے جب دعوت توحید دی تو ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے آگ میں پھینک دیا گیا، پہلی جان کی قربانی۔ پھر وحی الہی آتی ہے کہ ابراہیم اپنی زوجہ کو لے اور بے آب و گیا ویرانے میں جا کر چھوڑ کر آ۔ پھر زوجہ کی قربانی ابراہیم چھوڑ کر آتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پر وحی آتی ہے کہ ابراہیم اب اپنے بیٹے کو، اسماعیل جیسے بیٹے کو ذبح کر اور اس کے گلے پر چھری چلا۔ ابراہیم یہ کرتے ہیں، یہ قربانی۔ آپ اگر کیٹیگرائز کریں تو یہ 3 بڑی قربانیاں ہیں، ایک اپنی جان کی قربانی، ایک اپنے گھر والوں کی قربانی، اور پھر سب سے بڑھ کے اپنی اولاد کی قربانی۔ تو جب ابراہیم نے یہ تینوں قربانیاں دیں تب جا کے خلیل اللہ کے منصب پر فائز ہوئے۔ ہم اپنی ایک خواہش کو قربان نہیں کر سکتے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں مقام پا لیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، وہاں سے آپ سمجھ لیجئے کہ قربانی کے بغیر کوئی مقام نہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم، حضرت فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں لکھا، حضرت ابراہیم بن ادم دریا کے کنارے بیٹھے گدڑی سی رہے تھے۔ جب تخت کو چھوڑ دیا تو گدڑی سی کر بیٹھے تو ساتھ ایک اور فقیر آ کے بیٹھ گیا۔ ابراہیم بن ادم کی سوئی دریا میں گر گئی۔ آپ نے حکم دیا کہ اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی مجھے لا دو۔ تو کئی مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئی لے کر اوپر آ گئیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے میری اپنی سوئی چاہیے۔ وہ اپنی سوئی لے کر آئیں، حضرت ابراہیم بن ادم نے لیا اور پھر گدڑی سینے لگ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوسرا جو بزرگ تھا اس کی سوئی بھی دریا میں گر گئی۔ اس نے کہا کہ سوئی مجھے بھی لا دو، کوئی مچھلی حرکت نہیں ہے۔ وہ بڑے حیران، وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم تو بھی نمازیں 5 پڑھتا ہے، میں بھی 5 پڑھتا ہوں، تو بھی اللہ کی راہ میں یہاں بیٹھا ہے، میں بھی اللہ کی راہ میں بیٹھا ہوں، تو کہتا ہے تو ہر مچھلی بھی تیرا حکم مانتی ہے اور میری سوئی گری ہے تو کوئی حکم نہیں مانتا۔ ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ اس پورے خطاب کا خلاصہ ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کہ اے شخص،
جو تو میری 5 نمازوں کو اپنی 5 نمازوں سے مانپ رہا ہے، تو یہ بتا تو نے رب کے لیے چھوڑا ہی کیا ہے؟ میں تو رب کے لیے نرم بستر بھی چھوڑ کر آیا، میں تو رب کے لیے شہنشاہی اور بادشاہت بھی چھوڑ کر آیا، میں تو سب کچھ کر سکتا تھا، خواہشات نفس رب کے لیے ترک کر کے آیا، تو نے ترک کیا کیا ہے؟ تو جب تک تم اللہ کے لیے ترک نہیں کرتے ہو، اللہ بڑا سیانہ ہے، وہ تمہیں کچھ عطا نہیں کرتا۔ ایک بزرگ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جتنی تمہاری سلطنت میں اللہ کا مقام اور حصہ ہے، اتنا اللہ کی سلطنت میں تمہارا مقام اور حصہ ہے۔ جتنا تمہاری سلطنت میں اللہ کا مقام اور حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے بڑا واضح فرمایا، حضور کو نصیحت فرمائی، اللہ نے فرمایا فصلی لربک وانحر، اے محبوب قربانی کیجئے اللہ کے لیے اور نماز پڑھتے رہیے۔ قربانی کیجئے اور نماز، یہ سن لیجئے، یہ باندھ لیجئے کہ نماز اور قربانی جڑے ہوئے ہیں، اور اسلام کا آغاز بھی نماز، عبادت اور قربانی سے ہے، اور اسلام کا اختتام بھی عبادت اور قربانی سے ہے۔ ماہ اسلام کے جو اسلامی مہینے ہیں اس کا آغاز کس سے ہے بتائیے؟ محرم سے، اور محرم کیا ہے؟ عبادت اور قربانی۔ اور اسلام کا اختتام کس پر ہے؟ ذی الحج پر، اور ذی الحج کیا ہے؟ عبادت اور قربانی۔ تو اسلام شروع بھی عبادت اور قربانی سے ہوتا ہے، ختم بھی عبادت اور قربانی پہ ہوتا ہے۔ اور یہ درمیان کا دورانیہ مت سمجھیے کہ 10 دن حسین نے قربانی دی تھی، یا یہ چند دن آپ قربانی دیں گے تو پوری قربانی ہو جائے گی، نہیں۔ بس آخری بات، حضرت امام حسین کے مزار پر جو سرخ علم ہے، اور اگر آپ قدیم تاریخ کی کتب پڑھیں تو وہاں پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب جنگیں ہوتی تھیں، قبائل میں جنگیں ہوتی تھیں، تو جب حرام مہینے آتے تھے تو قبیلے کے سردار کے خیمے کے اوپر سرخ جھنڈا لگا دیا جاتا تھا، اور وہ سرخ جھنڈا اس بات کی دلیل ہوتا تھا کہ جنگ ختم نہیں ہوئی، ابھی حرام مہینے آ گئے ہیں۔ فقہا اور علماء نے لکھا ہے کہ امام حسین کے مزار پر یہ سرخ علم امام حسین کی وصیت کے مطابق ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں صرف قربانی میں دے کے چلا گیا، اب مت سمجھو کہ اب قربانیوں کی ضرورت نہیں، بلکہ جب تک دنیا قائم ہے اسلام قربانیوں سے قائم رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو سرخ علم ہے یہ بتاتا ہے کہ درمیان میں چند حرام سال آ گئے ہیں، مستقل عمل ہے قربانی، لہٰذا جب بھی دوبارہ پلٹو قربانی کرو۔ یہ حسین بھی بتا رہا ہے، حسین کا عمل بھی بتا رہا ہے، اہل بیت بھی بتا رہے ہیں، صحابہ کرام بھی بتا رہے ہیں، یہ مہینہ بھی بتا رہا ہے، اور یہ پلٹ کر اللہ یہ جو دن لاتا ہے ہمارے اندر سے وہ جو چراغ ٹمٹما رہا ہوتا ہے اس کو پھر سے ابھار دیتا ہے۔ لہٰذا اپنی زندگیوں میں، اپنے عمل میں قربانی کو داخل کیجیے۔ اگر آپ اپنی خواہش کو قربان نہیں کر سکتے، اگر آپ اپنا آرام تج نہیں کر سکتے، اور آپ دعوے کرتے ہیں کہ اللہ کا دین سر بلند ہو، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں۔ غزالی نے علیہ رحمہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی کی تھی کہ اے داؤد میرے بندوں کو بتا دو کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں اور رات کو سو جاتے ہیں وہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ کون ایسا عاشق ہے کہ اپنے معشوق سے ملنا نہ چاہے؟ میں رات کو جاگ رہا ہوتا ہوں اور میرے عشق کا دعویٰ کرنے والے سو رہے ہوتے ہیں، تو وہ جھوٹے ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں اللہ کے حضور ہمارا شمار بھی جھوٹوں میں نہ ہو جائے۔ تو اسلام کہہ کے آگے بڑھ کے اب کرنے کی چیز ہے، لہٰذا کرنے کی طرف پلٹیے، اور کرنا آپ کے عمل سے مشروط ہے۔ زبان کے اسلام سے عمل کا اسلام اپنائیے، کردار کا اسلام اپنائیے، اپنے اخلاق کو بھی اسلام کا میں ڈالیے، اخلاق کی بھی قربانی دیجیے، عقل کی بھی قربانی دیجیے، علم کی بھی قربانی دیجیے، مال کی بھی قربانی دیجیے، خواہشات کی بھی قربانی دیجیے۔ پورا کا پورا دین قربانی سے عبارت ہے، اور ہماری اور چند لوگوں کی دی ہوئی قربانی معاشرے میں پورا کا پورا ماحول سازی کرتی ہے۔